زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان ہونا۔ بتایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ سارے احکام کس لیے دیے ہیں؟ تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو۔ یعنی اللہ آسمانوں پر تو مانتے ہیں، اس کائنات سے باہر تو مانتے ہیں، زمین سے باہر، اپنے معاشرے سے باہر اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے۔ اللہ کو اپنی ذات کا اپنے معاشرے میں الہ نہیں مانتے۔ یہ امتیاز حاصل ہے دین اسلام کو کہ اس نے عقل کے چراغ گول نہیں کیے، بلکہ عقل کے دیے میں روغن ڈالا ہے تاکہ زندگی کے راستے جگمگائے۔ یہ ہمیں عقل و شعور کیوں دیا گیا؟ عقل و شعور اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اسے اپنی ذات کا اور اپنے کائنات کے بنانے والے کا اور ان کے درمیان جو تعلق ہے، کائنات اور انسان کے درمیان جو ریلیشن ہے، کائنات اور اللہ کے درمیان جو ریلیشن ہے، پھر بندوں کا اللہ اور کائنات کے ساتھ جو ریلیشن ہے، وہ ہمیں سمجھ آئے۔ ام علی قلوب اقفالها، جس طرح آنکھ کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی آنکھ کو دیکھنے کے لیے بھی وحی کی روشنی کی ضرورت ہے۔ کسی نے کیا جملہ کہا ہے، ایوری تھنگ از نتھنگ بٹ اونلی الیکٹران، پروٹون اینڈ نیوٹران۔ کس پہ تدبر کرنا ہے، کس پہ عقل کرنی ہے، کس پہ غور و فکر کرنا ہے، کن قوانین کو اپنانا ہے؟ قرآن کے قوانین کو۔ تو کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ ظالم تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے قانون کے مطابق نہیں چلتے اور کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کائنات کی کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ تو نے نہیں بنائی۔ اس ایک جملے کی کائنات میں قیامت تک کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں۔ آپ مجھے اور نظر ایاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا موضوع ہے عقل و فکر کی اہمیت قرآن کریم کی روشنی میں۔ خان صاحب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند کریم نے انسانوں کو جو شرف و امتیاز بخشا اور اسے کرۂ ارض کی وراثت اور خلافت سے نوازا، تو اس کی ہدایت کے لیے اور اس کے اندھیروں کو روشنیوں میں بدلنے کے لیے، اس کی تکلیفات کو آسانیوں میں بدلنے کے لیے اور اس مشکلات بھری زندگی کو آسانیوں سے ہمکنار کرنے کے لیے، کرۂ ارض کو جنت بنانے کے لیے اپنے انبیاء کرام اور رسول اعظام کا سلسلہ شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دین اسلام شروع ہوا اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اس کا اختتام۔ آپ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آسمانی ہدایت یا وحی نہیں آ سکتی یا نہیں آئے گی جو انسانوں کے لیے واجب الاطاعت ہو اور اس کو تسلیم کرنا اسلام پر ایمان کے مترادف ہو۔ جو کچھ وحی نازل ہونی تھی وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر ہو چکی۔ اب پیغمبر علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا آفتاب قیامت تک یہی روشن رہے گا اور اسی سے فیض یاب ہونا ہوگا۔ اس دین اسلام کی سادہ سی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے جن اصولوں کی، ضوابط کی، قدروں کی ضرورت تھی، وہ تو قرآن حکیم میں اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگیوں کے ذریعے اور ان کی سیرت اور سنت کے ذریعے دے دی گئی۔ اب جو زمانے کے حالات اور تقاضے ہیں ان کے مطابق جزیات مرتب کرنے کے لیے ایک اصول دے دیا کہ انسانیت کی منفعت کے لیے قانون بنائے جائیں گے اللہ کی حاکمیت کے اندر رہتے ہوئے، اور ان پر کسی قسم کی اجارہ داری نہیں ہوگی، اور سارا کاروبار حیات بشاورہم فی الامر اور امرہم شورا بینہم کی قرآنی آیات کے مطابق ہوگا کہ وہ شورا کے ذریعے سے اپنے مسائل حل کریں گے۔ انسان کو یہ سارا مقام کیوں دیا گیا؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا ہے ان میں کسی ایک خصوصیت کا بیان کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں، کیونکہ اس کا فضل اور اس کی رحمت بے انتہا ہے۔ سب سے بڑی جو نعمت ہے انسان کے پاس وہ عقل و شعور کا ہونا ہے۔ عقل و شعور سے ہی انسان خیر و شر میں تمیز رکھتا ہے، ایمان اور کفر کے درمیان تفریق کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے یا کیا ہونا چاہیے۔ امتیاز حاصل ہے دین اسلام کو کہ اس نے عقل کے چراغ گول نہیں کیے، بلکہ عقل کے دیے میں روغن ڈالا ہے تاکہ زندگی کے راستے جگمگائیں۔ یہ عقل کی تعمیر کرتا ہے، عقل کو پروان چڑھاتا ہے، عقل سے کام لینے کی تلقین کرتا ہے، اور یہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے جو قوانین کائنات کے اندر بنائے ہیں وہ اور جو قرآن کریم کے اندر نازل کیے ہیں وہ سارے حق ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں، کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مخالف اور متضاد نہیں ہے۔ ہم نے عقل و شعور کی اہمیت کے بارے میں اتنی لمبی بات کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ عقل و شعور ہی ہے جس نے اس کرۂ ارض کو جنت بنا دیا ہوا ہے، اور انسان کو جو آج کیا کشاگیر مقام حاصل ہے، یہ جو ستاروں پہ کمندے ڈال رہا ہے، مختلف طرز زندگی اپنانے کے بعد اب جو یہ آزادی روشن خیالی کا دور آ رہا ہے یا آ چکا ہے، تو اس سب تک پہنچنے کے لیے عقل ہی نے اس کی رہنمائی کی ہے۔ اس میں اگر اغلاط ہوئی ہیں تو اس بنیاد پر کہ انسان محض اپنی عقل پر بھروسہ کرتا ہے، اسے وہی خداوندی کی روشنی اپنے ساتھ رکھنی چاہیے تھی۔ اس سلسلے میں کوتاہی کس کی ہے اس کے بارے میں بحث نہیں ہو رہی۔ بحث صرف یہ ہے کہ انسان کو یہ جو ہے عزت اور عظمت حاصل ہوئی ہے، انسان اس کو سمجھے کہ ہمیں عقل و شعور کیوں دیا گیا۔ عقل و شعور اس لیے دیا گیا ہے تاکہ ہم اسے اپنی ذات کا اور اپنے کائنات کے بنانے والے کا اور ان کے درمیان جو تعلق ہے، کائنات اور انسان کے درمیان جو ریلیشن ہے، کائنات اور اللہ کے درمیان جو ریلیشن ہے، پھر بندوں کا اللہ اور کائنات کے ساتھ جو ریلیشن ہے، وہ ہمیں سمجھ آئے۔
یہ سارے تعلقات، سارے کنسیپٹ درست ہو سکتے ہیں اگر انسان عقل و شعور اور فہم سے کام لیتا ہے. اسے پتہ چلے گا کہ کائنات کتنی مہیر العقول اور کتنے زبردست طریقے سے چل رہی ہے. کائنات کے اندر سارا حسن و جمال، آفتاب کی آفتابی، ماہتاب کی ماہتابی، اور کائنات میں ستاروں کی مرصع کاری، یہ سارے کا سارا دریاؤں اور سمندروں کی روانی اور جولانیاں اور ہواؤں کی کا آنا جانا، یہ باد نسیم کے جھونکے، یہ سارے کا سارا علم انسان کو جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ کرۂ ارض کو بڑے حسین و جمیل انداز میں تخلیق کیا گیا. اور کائنات کی جس چیز پر بھی غور و فکر کرو گے، آخر کار آپ کو مجبور ہو کر یہ کہنا پڑے گا خلق اللہ تو نے اس کائنات کی کسی چیز کو بھی بیکار نہیں بنایا. جب کائناتی شواہد میں اللہ کے قانون آپ کو سمجھ آئیں گے تو پھر یہ بھی سمجھ آئے گی کہ ہم قرآن کریم میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے جو قوانین دیے ہیں انسانوں کو، وہ بھی اسی طرح سے حسن کارانہ نتائج کے حامل ہیں. ایمان تازہ ہو جاتا ہے اگر کائنات کے قوانین کو سمجھا جائے اور اس کی روشنی میں ہم قرآن قوانین کو سمجھا جائے. بہرحال ہم نے کچھ آیات پڑھی، یوں تو سارا قرآن مجید عقل و فکر کی اہمیت سے بھرا ہوا ہے. آج ہم چند آیات کا اور مطالعہ کریں گے. آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں 3/190 اور 91 سے. یہ ہمیں ساری آیات جو اب ہم پیش کر رہے ہیں وہ یہ سمجھانے کے لیے ہیں کہ ہمیں کائنات پہ، اس کے موسموں پہ، آنے جانے پہ، زمین آسمان کے بننے بنانے پہ غور و فکر کرنا چاہیے. غور و فکر کا دائرہ انسان کی ذات سے لے کر کائنات میں کچھ ستاروں سیاروں تک پھیلا ہوا ہے. 3/190 91. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ آل عمران کی 190 اور 91 پڑھتا ہوں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. دیکھیں ان ساری آیات کو ملا کر پڑھیں، دیکھیں اور غور و فکر کریں. آپ کو اس سے پہلی آیت میں یہ ملے گا کہ للہ ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی ملکیت، بادشاہی، اقتدار، یہ سارا اللہ ہی کا ہے. اور اللہ نے ہر ایک چیز کے لیے علی کل شیء قدیر کو قانون بنا دیے ہیں، ہر ایک کی قدریں متعین کر دی ہیں، ہر ایک کے لیے اقدار بنا دی ہیں. ہر چیز اپنے اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق چل رہی ہے. اور اس کا اظہار دیکھنا ہو کہ اللہ کی ملکیت، اللہ کا قانون کس حد تک کار فرما ہے. یہ اگر قرآن کریم میں اور بھی آیات ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ میرے پیغمبر اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کائنات کو کس نے بنایا اور کس کے قوانین کائنات کے اندر کار فرمایا، تو وہ کہیں گے اللہ. یعنی اللہ آسمانوں پر تو مانتے ہیں، اس کائنات سے باہر تو مانتے ہیں، زمین سے باہر، اپنے معاشرے سے باہر، اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے. اللہ کو اپنی ذات کر اپنے معاشرے میں الہ نہیں مانتے. یہ خرابی ہے مشرکین میں. آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، رات دن کے آنے جانے میں، واختلاف کا لفظ استعمال ہوا ہے آنے جانے میں، یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اولی الالباب ہیں، غور و فکر کرنے والے، نتیجہ نکالنے والے، غور و فکر کر کے انسانیت کی بھلائی کے سارے کام کرنے والے، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. اور ان لوگوں کا کیا شیوا ہے، دیکھیں ذرا آگے کیا بات ہے. یہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے ہوئے کروٹوں کے بل، یہ سارے ہر وقت ہمہ وقت اللہ کے قانون کو مد نظر رکھتے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق چلتے ہیں، اور زمین و آسمان کی پیدائش میں بھی غور و فکر کرتے رہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ یا اللہ یہ کائنات کی کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ تو نے نہیں بنائی. اس ایک جملے کی کائنات میں قیامت تک کوئی قیمت نہیں ہے. میرے اللہ تو نے اس کائنات کی کوئی چیز بیکار نہیں بنائی. ذرا عالم تصور میں جائیں، تھوڑا سا سوچیں. اللہ کریم آپ سے پوچھ رہا ہے کہ میرے بندے وہ ہیں جو اس ساری کائنات میں اس طرح سے غور و فکر کرتے ہیں، تو کیا تم نے میری کائنات پہ غور و فکر کر لیا ہے؟ کیا آپ جو تلاوت کر کے آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اللہ تو نے کوئی چیز بھی بیکار نہیں بنائی، تو میرا اللہ اگر پوچھ لے کہ اے کائنات میں، اے اس بات کو کہنے والے یا تلاوت کرنے والے، کیا تو نے کائنات کی کسی چیز پہ غور کر لیا ہے؟ وہ کہنے نہیں جی اندھا ایمان ہے، تمہاری بات پہ اعتبار ہے، میں نے غور تو نہیں کیا. تو بتائیں اس کی کیا قدر و قیمت ہوگی پھر اللہ کی نظروں میں. زبانی کلامی بات مان لینے سے بات نہیں بنتی. آپ اللہ کریم کے کہنے کے مطابق یہاں پہ سوچیں اور کائنات کے ذرے ذرے پہ غور کریں، سورجوں کی گردش پہ، چاند پہ، موسموں کے آنے جانے پہ، اختلاف اللیل والنہار پہ، اور ان میں جناب رنگا رنگی پہ. کائنات کے اندر جو حسن و جمال کی مچلتی مسکراتی دنیا آباد ہے، ہر چیز اپنے اپنے مقام پر نگینے کی طرف فٹ ہے. ان سب پہ غور کر کے پھر بتائیں کہ اور پوچھیں اور کہیں کہ اے اللہ تو نے کائنات کی کوئی چیز واقعی بیکار نہیں بنائی. پھر تو یہ بات بنتی ہے. آگے دیکھیں پھر کہا ہے کہ پس ہمیں آگ سے بچا، آگ کے عذاب سے بچا. یعنی ہم ایسی خلاف ورزیاں نہ کریں کہ سارے نظام کو ختم کر کے اپنے گلے میں ڈال لیں. پھر آگے جناب نے جی پھر بتائی اگلی آیت میں کہ ہمارے رب تو جسے جہنم میں ڈالے یقیناً تو نے اسے رسوا کیا. بارہا عرض کیا جا چکا کہ اللہ یوں ہی جہنم میں نہیں ڈال دیتے. جنہوں نے اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کی، کائنات پہ غور و فکر نہیں کیا اور اپنے لیے قوانین نہیں بنائے، اللہ کے قانون کو اپنے معاشرے میں رائج کر کے اس کے نتائج سے پیروار نہیں ہوئے، وہ گویا جہنم میں ہے، وہ رسوا ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کا مددگار نہیں. ظالم تو وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے قانون کے مطابق نہیں چلتے. ابھی آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو کوئی انصار نہیں، کوئی ان کا ساتھی نہیں، ان کو ظلم کا انجام ملے گا. تو ظلم کیا ہے یہاں؟ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون.
وہ لوگ ظالم ہوتے ہیں جو اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے۔ لو جی اس کے بعد آپ مزید کائنات پہ غور و فکر کرنے کے بعد اب آئیے اللہ کی کتاب کی طرف 47/23 پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد کی میرے پاس 24 نمبر آیت ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ جی ان آیات کریمہ پہ ذرا سیاق و سباق پہ غور کریں۔ قرآن کریم نے اس سے پہلے ایک آیت میں 22 آیت میں فرمایا ہے کہ تم سے یہ بعید نہیں ہے کہ اگر تمہیں کوئی تمکنت مل جائے، اقتدار مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کرو، یعنی وہی فساد کہ میری تیری کے جھگڑے اور اپنی منابلیاں اور اپنے روک دبدبے، دوسری قوموں کو معقوم بنانا اور رشتے ناطے توڑ دینا، یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی اللہ نے چھین لی ہوئی ہے، یعنی ان کی روشنیاں ختم ہو چکی ہیں، انہیں اندھیرا ہی اندھیرا، کیونکہ وہ اللہ کے قانون پہ چلتے نہیں ہیں نا۔ اللہ کے قانون پہ آگے پھر دیکھیں، غور کریں الفاظ پہ، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن، یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، ام علی قلوب اقفالها، تو کس پہ تدبر کرنا ہے، کس پہ عقل کرنی ہے، کس پہ غور و فکر کرنا ہے، کن قوانین کو اپنانا ہے، قرآن کے قوانین کو؟ تو کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں کہ قرآن پہ غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ دیکھیں آیات ساری کا مجموعہ اکٹھا کر کے سارے جو آیات ہیں آگے پیچھے دیکھیں تو سمجھ آئے گی۔ اللہ نے انسانوں کو سکون کے لیے، اطمینان کے لیے، معاشرے کو جنتی بنانے کے لیے جو قوانین دیے ہیں وہی کے ذریعے وہ اب قرآن کریم کی شکل میں موجود ہیں۔ اس کے باوجود وہ اس پر نہیں چل رہے، انجام اپنا نہیں دیکھ رہے۔ پچھلی سابقہ قوموں کے حالات بھی ان کو بتائے، ان کی تباہی اور بربادی کی وجوہات بھی بتائیں، اور کائنات کے اندر اللہ کے قوانین کو بھی بتایا کہ کس طرح سے حسن کارانہ انداز میں کائنات چل رہی ہے۔ اگر وہ پچھلی تباہ شدہ قومیں بھی اللہ کے قانون کے مطابق چلتی تو تباہی سے ہمکنار نہ ہوتی۔ اب تمہاری روش بھی یہی ہے کہ تم جہنم کی طرف بڑھ رہے ہو، آگ کی طرف جا رہے ہو، تو تمہیں شعور نہیں ہے اس بات کا۔ قرآن کریم کے قوانین تو تمہیں پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپناؤ، ہم تمہیں جنت دیں گے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہے نا اس لیے سمجھانے کے لیے ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم پر تدبر کیا جائے، کہ اپنے دلوں کے تالے اس کے لیے کھولے جائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کس طرح سے قوانین پر عمل کرنے سے معاشرے کو امن و سکون سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ نے اپنے دور اقتدار میں، دور ہمایوں میں، دور سعد میں اپنے لیے جب یہ قوانین اپنائے تو جو معاشرہ بنا وہ انسانیت کے لیے آج تک مشعل راہ ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں غور و فکر کرنے کے سلسلے میں کہ کائنات کے کن شوائد پر غور و فکر کرنا ہے۔ 30/22، 24، 28 ایک جیسی آیات ہیں، ایک دو آیات پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ روم کی 20 نمبر سے 2-3 آیات میں پڑھ دیتا ہوں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين۔ جی یہ سلسلہ آیات ہے، ان ساری آیات پہ آپ تسلسل سے غور کریں، پیچھے ساری آیات پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کن کن چیزوں پہ غور و فکر کرنا ہے اور اس غور و فکر کے نتیجے میں حاصل کیا ہوگا۔ اللہ کی آیات جہاں سے ہم نے سٹارٹ کی ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کی آیات میں سے ہے، اس پہ غور و فکر کرو۔ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، یعنی تمہارے عناصر بھی وہی ہیں جسم کے جو باقی کائنات کی چیزوں کے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی عناصر کا پریشان ہونا۔ یہ عناصر سارے کائنات کے اندر موجود ہیں، انہی کو مناسب انداز میں ترتیب کے ساتھ جوڑا گیا جس کے نتیجے میں پیکر انسانیت وجود میں آیا۔ اصلیت تو تمہاری یہ ہے، اور کائنات کے اندر وہی الیکٹران، پروٹون، نیوٹران ہیں جو ساری کائنات کے اندر موجود ہیں۔ کسی نے کیا جملہ کہا ہے، ایوری تھنگ از نتھنگ بٹ اونلی الیکٹران، پروٹون اینڈ نیوٹران۔ جس کو بھی دیکھو، جس کی اصلیت جا کے دیکھو، کھوج لگاؤ آ کر کے الیکٹران، پروٹون، نیوٹران، یہ آپ کو پتہ چلے گا کہ سب کا خالق اور مالک بھی وہی ہے جس نے مختلف صورتوں کو، ان کو چیزوں کو مختلف تناسب سے جوڑ کر یہ چیزیں بنائی ہیں۔ ان پہ غور و فکر کرو تم اپنی ذات پہ بھی۔ اب پھر انسان بن کر چلنے پھرنے کے چلتے پھرتے پھیل رہے ہو، بڑھ رہے ہو، تو کوئی بات تو ہے تمہارے اندر جو تمہیں دوسروں سے ممتاز کرتی ہے، دوسروں سے اونچا کرتی ہے، تو اس پہ غور کرو۔ پھر کہا کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جن سے بیویاں پیدا کی، وہ کوئی علیحدہ مخلوق نہیں ہے، ان سے کم تر نہیں ہے۔ جس طریقے سے تمہاری پرورش ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے، اسی طریقے سے ان کی بھی ہوئی ہے۔ تو فرق کروموسوم کا ہے، اس میں آپ دیکھ لیں کیا فرق ہے اور کس لیے یہ ہیں بیویاں آپس میں، میاں بیوی تم کس لیے ہو؟ تاکہ اس سے تم آرام پاؤ۔ اس نے تمہارے اندر محبت اور ہمدردی اور پیار اور لطف و کرم ایک دوسرے کے لیے رکھ دیا ہے۔ ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہو تم، ایک دوسرے کا لباس ہو تم، ایک دوسرے کی کمیاں دور کرنے والے ہو۔
اور تمہارے لیے آرام دہ ہیں، تم ان کے لیے باعث تسکین ہو۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ انسان جس جگہ جس چیز سے آرام و سکون پاتا ہے، اپنے لیے لذتیں حاصل کرتا ہے، اپنے لیے سکون محسوس کرتا ہے، تو اس چیز کو سنبھال کے رکھنا چاہیے یا اس کو ڈیگریڈ کرنا چاہیے یا اس کو مس یوز کرنا چاہیے؟ یہ ساری باتیں آپ سوچ کے آگے چلا کریں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں میں ہے آسمان اور زمین کی پیدائش، تمہاری زبانوں اور رنگتوں کا اختلاف۔ یہ سارے دانشمندوں کے لیے، ان کے لیے جو عالمین کے اندر ہیں، جو سب کے اندر کام، تمہارے سوچنے والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ پھر آگے دیکھو، اس کی قدرت کی نشانیاں تمہاری راتوں میں اور دن کی نیند میں بھی ہیں، اور کمائی کرنے میں بھی ہیں، اس کا فضل روزی کو تلاش کرنا بھی ہے۔ جو لوگ کان سننے لگا کر سننے کے عادی ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے بھی نشانیاں ہیں۔ اور ان کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے، وہ تمہیں ڈرانے اور امیدوار بنانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے، آسمان سے بارش برساتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ اس میں بھی عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب لگاتار چلتے جائیں آگے، کہاں تک نشانیاں ہیں؟ یہ 27-28 آیات ساری کی ساری آپ غور کریں، دیکھیں تو سب کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ نشانیاں ہیں۔ زمین و آسمان کی تخلیق میں، تمہارے معاشرتی زندگی میں، مرد اور عورت کی تفریق میں، دن اور رات کے اندر سکون، نیند اور رات اور رات دن کو روزی تلاش کرنے میں، یہ ساری کی ساری نشانیاں بتائیں۔ ان سب پہ عقل و فکر کرو، غور و فکر کرو، اور دیکھو کہ کس طرح سے یہ نظام کائنات جاری ساری ہے، جو کرۂ سماوات میں رنگ بھرتا ہے، جو کرۂ ارض کی رنگینیاں دوبالا کرتا ہے، جو ندیوں کی روانی، درختوں کی صاف آرائی، پرندوں کی نغمہ سرائی میں لطف و آرام کی چیزیں پیدا کر دیتا ہے، جو حسن و جمال کی ایک مچلتی مسکراتی دنیا آباد اس نے کر دی ہے۔ ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرو، اور پھر دیکھو کہ کائنات کے اندر عمل پیرا ہونے سے، اللہ کے قانون کو اپنانے سے کتنا زبردست یعنی مقام حاصل ہوتا ہے، اور کون کون سے قوانین ہیں جن کو سمجھنا ہے، جن کو ہم نے اپنے آپ کے اوپر لاگو کرنا ہے۔ کیا پیغمبروں نے یہ تمہارے سامنے نمونے نہیں رکھے؟ کیا انہوں نے اپنی تعلیمات پہ عمل کر کے آپ کو بتایا نہیں ہے کہ کس کس طریقے سے تم دنیا میں آگے چل سکتے ہو، کس کس طریقے سے آگے اپنی زندگیوں کو گزار سکتے ہو، اور کس طرح سے رنگ و نور کی دنیا آباد کر سکتے ہو؟ یہ کرۂ ارض کو جنت بنانا اے انسان تمہارے اپنے بس میں ہے۔ اگر تم چاہو تو اللہ کے قانون کو اپنا کر اس دنیا میں دنیا کو اسی طرح سے جنت بنا سکتے ہو جس طرح سے خداوند کریم چاہتے اور تمہاری آرزو ہوتی ہے۔ مزید ہم چلتے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن کریم جگہ جگہ ہر مقام پر مناسب انداز میں سمجھاتا ہے۔ عقل و فکر سے کام لینا یہ شرف انسانیت کی دلیل ہے، عقل سے کام لینا زندگی کی سبیل ہے، اور یہ زندگی کے بقا اور ارتقاء کی ضمانت ہے۔ لیکن وہ عقل جو وحی کی روشنی میں چلے۔ عقل کو جس طرح آنکھ کو دیکھنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح عقل کی آنکھ کو دیکھنے کے لیے بھی وحی کی روشنی کی ضرورت ہے۔ اس طرف آؤ اور دیکھو کہ کس طرح یہ وحی اور یہ کائنات کے قوانین ہم آہنگ ہیں، اور ان کو اپنا کر کس طرح سے ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی ہم آہنگی اور رنگ بھر سکتے ہیں۔ اب ہم مزید دیکھتے ہیں 39/27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الزمر کی 27 نمبر آیت ہے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ دیکھیں اب کائنات پہ بھی غور و فکر ہو گیا، دن رات پہ بھی آپ نے غور و فکر کر لیا، بارشوں کی آمد جانے پہ آنے جانے پہ بھی غور کر لیا، آسمان سے کس طرح پانی آتا ہے وہ بھی غور کر لیا، کس طرح زمین کو مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے، اور کس طرح سور اسرافیل پھونک کر مردوں کی بستی کو اثر نو زندگی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ آگے پھر اس آیت پہ غور کریں کہ یقیناً ہم نے قرآن کریم میں لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثالیں بیان کر دی ہیں۔ یہ مثالیں بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہر قسم کے قوانین دے دیے، ہر قسم کی تدابیر دے دی، پچھلی قوموں کے حالات و واقعات کے ذریعے سے ان کو قوانین فطرت بھی سمجھا دیے۔ ذکر حاصل کریں۔ اب یہ ذکر یہ نہیں ہے کہ اس کو لے کے تسبیح پھیرنا شروع کر دیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ عمل کریں ان آیات پہ، اور عملی نظام قائم کریں۔ قرآن کریم کو عملی نظام قائم کریں گے قرآن کریم کا، تو تبھی اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ اور پھر آگے کہا ہے کہ قرآن ہے عربی میں، یعنی واضح صاف نکھری ہوئی ستھری آواز کے اندر، زبان کے اندر، ایسی زبان جو ہر ایک کو سمجھ آنے والی ہو۔ یہ عربی لفظ عربی ہونے کے ناطے سے ہے، عربی زبان کے حوالے سے بھی ہے۔ قرآن کریم ہے ہی عربی میں، جس میں پھر آگے بتایا کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، اور یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں اپنے آپ کو زندگی کے خطرات سے محفوظ کر کے اپنے سفر کو جاری رکھنا اور منزل مقصود تک پہنچنا، تو یہ ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہی بات آگے چل کے اسی صورت کی آیت نمبر 37 میں بھی بیان کی گئی ہے، لیکن اب ہم مزید دیکھتے ہیں 24/61۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النور کی 61 نمبر آیت کا آخری حصہ پڑھتا ہوں، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اس آیت کریمہ میں، سورت کریمہ میں اگر دیکھیں گے آپ تو خانگی زندگی کے، معاشرتی زندگی کے کچھ عوامل کے بارے میں، کچھ واقعات کے بارے میں احکام دیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ معاشرے کے اندر رہنے کے لیے ان قوانین کو کس طرح سے چلانا ہے، الزام کس طرح سے لگتے ہیں، ان کو دھونا کس طرح سے ہے، صاف کس طرح سے کرنا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد کہا ہے کہ تم حساب کیا کرو، کہ ہم اس طرح سے سارے احکام دینے کے بعد کہا کذالک،
اسی طرح اللہ کی طرف سے اللہ کھول کھول کر اپنی آیات تمہارے سامنے، اپنے احکام تمہارے سامنے بیان کرتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ بتایا کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے یہ سارے احکام کس لیے دیے ہیں؟ تاکہ تم عقل و فکر سے کام لو، عقل سے کام لو گے اور ان قوانین کو اپناؤ گے۔ یہاں پہ حدود اور تعزیرات کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے اس قوانین جو ہیں عدالتوں میں اگر نافذ کرو گے، معاشرے میں اپلائی کرو گے، بہتان کسی پہ لگاؤ گے تو اس کا پہلا فوری رد عمل تمہارا کیا ہوگا؟ جب تحقیقات ہوگی کیسے ہوگی، گواہیاں کیسے دینی ہیں، عدالت میں پیش کیسے ہونا ہے، جھوٹے الزام لگانے کی سزا کیا ہے، یہ سارے احکام دینے کے بعد کہا کہ عقل کرو، ان سارے قوانین پہ عمل کرو گے، معاشرے میں اس قسم کی ہنگامہ آرائیاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کا معاشرہ ہموار اور قانون کا پابند اگر ہوگا تو وہ جنت افروز نمونہ پیش کرے گا، اور اگر اس کی خلاف ورزیاں کرو گے تو بڑی سی بڑی ہستیاں بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گی اور پھر معاشرہ سارا تلپٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں سمجھایا کیا گیا ہے کہ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ 23/81 میں یہ کہا گیا ہے، سورۃ المومنون کی 80 اور 81 ہوگی آیت، دیکھیں آپ کہ ساری اس سے پہلی آیات پڑھیں تو اس میں بتایا گیا ہے کہ کس کس طرح سے آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ یہ کہا گیا کہ وہی اللہ ہے جو زندہ رکھتا ہے، زندگی کے بخش قوانین دیتا ہے، زندگی اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قوانین کے اوپر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں بندہ مرتا ہے، یا اس نے موت کے بھی قوانین بنائے ہوئے ہیں، وہی مارتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، رات دن کے رد و بدل کا بھی وہی مالک ہے۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ تو یہ ساری آیات آج جو ہم نے پڑھی ان پہ غور و فکر کرو کہ عقل دی ہم نے تمہیں، عقل و شعور دیا، دیکھو کائنات کے اندر ان قوانین پہ عمل کرنے سے کس طرح ہم آہنگی ہے، سکون ہے، اور ہر چیز اپنے اپنے قانون کی جب پابندی کر رہی ہے تو کس طرح حسن کارانہ انداز میں ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس طرح اگر آپ اپنی زندگیوں میں ہم آہنگی اور حسن کارانہ انداز چاہتے ہیں تو قرآن کریم کی طرف آؤ، یہ نظام اپناؤ، اور یہ نظام جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے رفقا نے اپنایا تو انسانیت کو ایک اچھا نمونہ دکھایا، وہ قیامت تک ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اس نمونے کے مطابق قرآن کریم کی آیات پہ غور و فکر کر کے قرآنی نظام کو سمجھو، سمجھاؤ اور اپناؤ، اسی میں آپ کی بھلائی ہے، یہی ہمارے دکھوں کا مداوع ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، یہی ہماری ابتدا، بقا اور ارتقاء کا ضامن ہے۔ اللہ آپ کو سمجھ دے، اللہ مجھے بھی سمجھ دے، اللہ ہمیں قرآن کریم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سلامت رہیں، خوش رہیں، والسلام۔ ناظرین ابھی اگلے پروگرام تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔